طلاق بھی دے دے اگر وہ شرعی طریقے سے دیتا ہے. شرعی طریقہ طلاق کا کیا ہے کہ اکٹھی 3 نہ دی جائیں, صرف ایک طلاق دی جائے, پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے, حیض کی حالت میں نہ دی جائے, اور ان پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے جن میں بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو. یہ 3 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں طلاق کو جائز رکھنے کے لیے. آپ نے ایسا نہ دینا شروع کر دیں, ابھی میں پوری ڈیٹیل آدھا بیان نہ کہیں سن کے کہ اچھا جائز ہے تو چلو ادھر ادھر, ابھی میں پوری بات جب تک نہ سنے نا وہ آگے اس کو کلپ نہ کاٹ کے بنا دیں کہیں. جائز طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ جب عورت حیض سے پاک ہو, یعنی حیض کی حالت میں نہیں دینی, پاکی کے ایام میں دینی ہے. پہلی شرط حیض میں نہیں دینی, پاکی کے ایام میں. نمبر 2, پاکی کے ایام میں بھی جب دینی ہے جب بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو. ہم بستری کر لی تو اب آپ کے لیے طلاق دینا جائز نہیں ہے, اب اگلے طہر میں دے سکتے ہو. تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں دینی ایک ٹائم پہ. یہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو انجینئر صاحب نے اس کو بھی حرام کہا ہے, گناہگار ہوگا اگر بلا وجہ دے رہا ہے, جبکہ یہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. تو اس کا مطلب ہے کیا؟ بولو نا, ہے حلال, ناپسندیدہ ہے, اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, ملامت کی جائے گی کہ ہر حلال کام کرنے کا نہیں ہوتا, لیکن ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں ہے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے اصل کہ واہ بھائی واہ, یعنی عورت مرد سے جان چھڑا نہیں سکتی جب تک شوہر خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرے, اور بلا وجہ خلا مانگ رہی ہے تو گنہگار بھی ہوگی. عورت پہ اتنی ساری پابندیاں, اور میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جب چاہو چھوڑ دو, بس چھوڑنے کا ایک تمیز والا طریقہ ہے, اس طریقے سے چھوڑ دو, گناہ نہیں ہوگا, ناپسندیدہ ہے. تو یہ تو مرد کو بہت زیادہ فری نہیں کرا لیا اسلام نے. نہیں آئی میرا اشکال سمجھو گے تو آگے جواب کھوپڑی شریف میں آئے گا. یہ تو مرد کو بہت زیادہ رائٹ دے دیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جن جن کی سمجھ میں اشکال آیا نا ہاتھ کھڑا کر, میں کو پاگل نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ. لیکن انجینئر صاحب کا چونکہ علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, کچھ حدیثیں ترجمے ادھر سے دیکھ لیے ادھر سے دیکھ لیے, تو کوئی بھی مفتی یہ نہیں لکھ سکتا فتوے میں, کوئی ریلائبل مفتی, کہ طلاق دینا ناجائز عمل ہے. کبھی بھی نہیں کوئی لکھے گا مفتی. وہ یہ لکھے گا غیر شرعی طریقے سے دینا ناجائز عمل ہے. ہاں وہ یہ لکھے گا کہ قابل ملامت ہے, برا کام ہے, ناپسندیدہ ہے. گناہ کا لفظ کوئی صحیح مفتی ہوگا نا کبھی نہیں لکھے گا. کیوں؟ یہ پھر شریعت پر زیادتی ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی, گناہ بھی نہیں ہے, اس کو آپ جب چاہو چھوڑ دو, قابل ملامت ہے, بس گناہ نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں نہیں جاؤ, جب اسلام نے طلاق کے احکام دیے تھے نا اس سوسائٹی میں آپ کو جانا پڑے گا, تو پھر جا کے یہ سارے احکام سمجھ میں آئیں گے. وہ سوسائٹی تھی جہاں 2-3 شادیوں کا رواج تھا. اسلام کے طلاق کے خلا کے احکام یہ اس سوسائٹی کے لیے ہیں جہاں شادی بیاہ میں اسلام کے سارے احکام کو فالو کیا جائے. اگر آپ آدھے احکام ہندوؤں سے لیتے ہیں, طلاق والے احکام آپ اسلام سے لیتے ہیں, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ والا حکم اسلام کا لے لیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں. یہ ہے نا اسلام میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اور 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو کتنی بدترین سزا ہے نا, کہ پتھروں سے مار کے کیا کرو, ہلاک. لیکن آپ نے نکاح پہ پابندی لگا دی مرد اور عورت کے, کہ جلدی شادی بھی نہیں کرنی ہے تو ایک بیوی سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے, بھلے بیوی بوڑھی ہو جائے, ہے بھائی. اور عورتوں کو بے پردہ بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ ادھر دوستی. یعنی بے پردگی والے احکام آپ نے یورپ سے لے لیے, شراب کباب نائٹ کلب والے احکام, اور پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے والی جو زنا کی سزا ہے وہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ اسلام سے. تو بدنام اسلام ہوگا, لیکن ان لوگوں کی نظر میں بدنام ہوگا جن کے پاس کھوپڑی بولو نہیں ہے, جن کو اللہ نے عقل دی ہے. وہ کہیں گے بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ ہے
کہ ہم پتھروں سے ہلاک کرنے والی سزا تو اسلام سے لے رہے ہیں، اور نکاح میں حلال میں جو اللہ نے اتنی وسعتیں پیدا کی ہے، مرد کو کہا ہے بھائی تو غریب بھی ہے تو نکاح کر لے، اتنا آسان بنا دیا، 2 3 4 شادیوں کا کر دیا، پھر کوئی عورت بغیر نکاح کے رہتی نہیں ہے مسلم سوسائٹی میں، تو زنا کرے گا کیسے وہ کمبخت؟ اس کے بعد بھی کمبخت جا کے کرتا ہے تو پھر تو گاڑ کے اس کو مارنا چاہیے زمین میں کمبخت کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ اسلام نے جب طلاق کا رائٹ مرد کو دیا ہے نا کہ تم جب چاہے دے سکتے ہو بشرطے کہ شریعت کے مطابق، جب چاہے دے سکتے ہو، ناپسندیدہ ہے مت دینا، لیکن دو گے تو گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے اس پہ اسلام میں. تو یہ اس سوسائٹی میں دیا ہے جہاں اسلام نے ایک اور حکم دیا ہے، وہ حکم یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 2 3 اور 4 نکاح کرو. اب ہوگا یہ کہ جب مرد سوسائٹی میں 4 بیویاں رکھنے کی کوشش کریں گے تو خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ، کیونکہ اللہ نے اتنی عورتیں پیدا نہیں کی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4. یہ کبھی بھی سوسائٹی میں یہ ریشو رہا ہی نہیں ہے، ڈبل بھی نہیں پیدا ہوتی. اتنی بھی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں 50,000 مردوں اور 1,00,000 عورتیں ہوں، یہ بھی نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہوگا. 50,000 مرد ہوں گے، 51,000 عورتیں ہوگی، بلکہ ریشو اکثر برابر ہی رہتا ہے. ہوگا یہ کہ جب مرد کوشش کرے گا نا زیادہ بیویاں رکھنے کی